ایک مکان خالی تھا. وہاں کچھ پکشی کرائے پر رہنے کے لیے آئے. دوسرے شہر سے آئے وہ لوگ نئی جگہ پر کسی کو نہیں جانتے تھے. ان کے لیے وہ علاقہ بالکل نیا تھا. طوطے کو وہ مکان اس کی کمپنی کی طرف سے ملا تھا. اس کی پتنی اور بیٹی بھی اس کے ساتھ رہنے کے لیے آئے تھے. نئے مکان میں شفٹ ہونے کے بعد طوطی کو وہ جگہ کچھ عجیب سی لگ رہی تھی. عجیب بات سنیں، میرا تو کام تقریباً ختم ہو گیا ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رکھ دی ہیں. اب بس رانی کے اسکول کا پتہ کرنا ہے. سارا دن فضول میں بیٹھی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی یہ لڑکی. اچھا ہے نا اسکول جایا کرے تاکہ اس کا بھی دل لگے. ارے ہاں، مجھے یاد ہے، اصل میں کل کام بہت زیادہ تھا. میں 1-2 دن تک ٹائم نکالتا ہوں تو پھر رانی کے اسکول کا پتہ کر کے آئیں گے. ابھی تم کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. پاپا، میرے لیے کوئی ایسا اسکول ڈھونڈیے گا جہاں میری بہت ساری دوستیں بھی بن جائیں. اور مجھے گارڈن میں کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میرے اسکول میں گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے. اچھا میری ماں، ایک تو تمہاری فرمائشیں بہت ہیں. اب چلو کھانا کھاتے ہیں. وہ سب کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں. اس گھر میں 3 ہی کمرے تھے، 2 بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ روم. ڈرائنگ روم میں ایک جھولتی کرسی پڑی تھی. پہلے تو اس کرسی کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا کیونکہ ان کو وہ گھر فرنیچر کے ساتھ ملا تھا اور مکان مالک نے ان سے کہا تھا گھر کی کسی چیز کو بھی خراب نہیں کرنا. ایک بیڈ روم میں طوطا اور طوطی سو رہے تھے جبکہ دوسرا بیڈ روم رانی کا تھا. رانی جب سے آئی تھی اسی کمرے میں سو رہی تھی. اس رات سب کے سو جانے کے بعد کافی دیر تک جب رانی کو نیند نہیں آئی تو وہ اٹھ کر گھر میں ٹہلنے لگی. ٹہلتے ٹہلتے وہ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی جہاں وہ راکنگ چیئر رکھی تھی. رانی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے اس کرسی پر جا بیٹھی اور جھولا جھولنے لگی. ارے واہ، یہ تو بڑے مزے کی کرسی ہے. پہلے میرا دھیان اس کی طرف گیا ہی نہیں. اس سے تو بہت اچھی دوستی ہو جائے گی میری. جھولا جھولتے سمے رانی کو عجیب سی آوازیں آنے لگیں. رانی کو لگا شاید وہ آوازیں گلی سے آ رہی ہیں. اس نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی اور کرسی پر جھولا جھولتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد اس کو لگا جیسے اس کے گلے میں کوئی بازو ڈال رہا ہو. وہ خوف زدہ ہو کر ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور بھاگ کر اپنی ماما کے پاس چلی گئی. ماما، ماما مجھے بچائیں، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے. میں یہی آپ کے پاس ہی سوؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ماما. ارے رانی، کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ اور یہ تمہارے پنکھ کو کیا ہوا ہے؟ یہاں سے تو خون بہہ رہا ہے. تم بھی پتہ نہیں کیا کرتی ہو، آرام سے تو چل ہی نہیں سکتی یہ لڑکی. اچھا تم ڈرو نہیں، یہاں میرے پاس ہی سو جاؤ. طوطی رانی کو اپنے پاس ہی سلا لیتی ہے. رانی اتنی خوف زدہ تھی کہ وہ اپنی ماں کو ٹھیک سے کچھ بتا ہی نہیں سکی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی جو اس نے اپنی ماں کو کچھ بتایا نہیں. بس تو پھر ایسے ہی تھا. کرسی پر رہنے والی چڑیل روز روز رانی کو تنگ کرنے لگی. کبھی اس کو نیند میں ڈرا دیتی اور کبھی اس کی چیزیں غائب کر دیتی. اب تو ہر روز اس کے ساتھ ایسا ہونے لگا لیکن رانی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن اس نے اپنے پاپا کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ پاپا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ میں پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ یہاں کچھ ہے۔ اس گھر میں ہمارے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ اب بھول جاؤ یہ سب اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ نہیں پاپا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ جو ڈرائنگ روم میں راکنگ چیئر ہے نا، وہاں کچھ ہے۔ کیا رانی، جو اول فول منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہی ہو؟ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، چلو اب جاؤ یہاں سے۔ طوطا رانی کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا اور رانی بیچاری خاموش ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو یقین دلانے لگتی ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کا وہم ہی ہو۔ پاپا سے بات کرنے کے بعد وہ پھر سے ڈرائنگ روم میں جاتی ہے، وہاں کرسی کو دیکھتی ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، کرسی پھر سے جھولنے لگی، جبکہ وہاں کوئی تھا بھی نہیں۔ لیکن اس بار وہ ڈرنے کی بجائے کرسی کے پاس جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے کرسی کو چھوا، وہیں ایک خوفناک آواز آئی۔ تمہیں لگا تم سب کا بتاؤ گی؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ اب تو تم نے اپنی شامت کو خود دعوت دی ہے، اب تو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ آج سے میں تمہاری دشمن ہوں۔ کون ہو تم؟ اور میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ تم چاہتی کیا ہو؟ رانی نے جب اس آواز سے یہ باتیں پوچھیں تو وہاں ایک خوفناک چیز نمودار ہوئی۔ اب بھی بتاتی ہوں تمہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ پہلے تو تم لوگوں نے میری جگہ پر قبضہ کر لیا، اور پھر سے یہ کرسی صرف کرسی نہیں ہے بلکہ یہ میرے بچے کا جھولا تھا، اور جیسے ہی تم نے یہ جھولا ہلایا میرا بچہ گر کر مر گیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں جان سے مار کر اپنے بچے کی موت کا بدلہ لوں گی۔ تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں، مجھے معاف کر دو پلیز۔ دیکھو میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، پلیز مجھے نقصان مت پہنچاؤ، مجھے جانے دو۔ چیل رانی کی کوئی بات نہیں سنتی اور اس پر ایک زوردار وار کر کے اس کو زخمی کر دیتی ہے۔ چیل نے رانی پر ایسا منتر پڑھا کہ وہ کرسی سے اٹھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی اس کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ وہاں کافی دیر گزر جانے کے بعد جب طوطی کو رانی نظر نہیں آئی تو وہ اس کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ سب جگہ دیکھنے کے بعد جب وہ ڈرائنگ روم میں آتی ہے تو رانی کو وہاں دیکھ کر اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی طوطی ڈرائنگ روم میں آئی تو رانی کرسی سے اٹھنے کے قابل ہو گئی۔ رانی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پتا بھی ہے میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، اور یہ کیا ہوا تمہیں؟ تم زخمی کیسے ہو گئی؟ چلو میری بچی، میں تمہیں پٹی کر دوں۔ طوطی اپنی بیٹی کو لے کر باہر آ جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی رانی کی طبیعت تھوڑی سنبھلی، اس نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی۔ رانی کی بات سن کر طوطی بھی پریشان ہو گئی۔ شام کو جب طوطا گھر آیا تو طوطی نے اسے بھی سب کچھ بتا دیا۔ ارے تو اس کا مطلب رانی سچ کہہ رہی تھی، اور میں نے اپنی بچی کی کسی بات کا یقین ہی نہیں کیا۔
अगले ही दिन तोता उल्लू जोगी को बुला कर लाता है ताकि वो तंत्र मंत्र करके उस आत्मा को कहीं भगा दे। उल्लू ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, सामने आ जा। उल्लू के मंत्र पढ़ने की वजह से चील को सबके सामने आना पड़ा और वो मिन्नतें करने लगी। ओए जोगी, मुझे छोड़ दे, मुझे तकलीफ हो रही है। तू जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक शर्त पर तुझे छोड़ूंगा। पहले तू वादा कर कि यहाँ से चली जाए हमेशा के लिए। चील जोगी की बात मानकर इस कुर्सी और घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और इस तरह रानी की जान बच गई। फिर रानी स्कूल जाने लगी और अपनी सहेलियों को भी इस किस्से के बारे में बताती, मगर किसी को भी